ایک وادی میں سارے جانور شیر سے بہت تنگ تھے۔ وہ ان میں سے کسی نہ کسی کو اٹھا کر لے جاتا۔ انہوں نے تدبیر کی اور سب اس کے پاس آئے کہ ہم تجھے پیٹ بھر کر خوراک مہیا کر دیا کریں گے، تو ہمارے شکار کو نہ آیا تھا اور ہمیں آزادی سے گھاس کھانے دیا تھا۔ شیر نے ان سے کہا کہ اگر ہر روز اس کا حصہ پہنچتا رہا تو وہ دوبارہ تقاضا نہ کرے گا۔ سب جانور بحث مباحثے میں لگے ہوئے تھے۔ آخر ان میں فیصلہ ہوا کہ قرآن اندازی ہو اور جس کا نام قرعے میں نکلے وہ شیر کا لقمہ بنے۔ سب نے اس تجویز کو قبول کر لیا اور اس پر عمل جاری ہو گیا۔ جب خرگوش کی باری آئی تو وہ چیخا کہ یہ ظلم کب تک چلے گا؟ قوم نے کہا، ہم نے عہد کیا ہوا ہے اور بہت سو نے اس وجہ سے اپنی قربانی پیش کی ہے۔ اے جھگڑالو، ہمیں بدنام نہ کر، جلدی جا ورنہ شیر ناراض ہو جائے گا۔ اس نے جواب دیا، اے یارو، ذرا مجھے مہلت دو، ہو سکتا ہے میری تدبیر کی وجہ سے تم سب مصیبت سے بچ جاؤ۔ قوم نے اس سے کہا، اے گدھے، سن، اپنے آپ کو خرگوش کے رتبے پر رکھ، تجھ سے بڑے جانور یہ خیال اپنے دل میں نہیں لائے۔ اس نے کہا، دوستو، مجھے الہام ہوا ہے، ایک کمزور کی سمجھ میں مضبوط رائے آئے گی ہے۔ جانوروں نے کہا، اے خرگوش، جو کچھ تیری سمجھ میں آیا ہے ہمیں بتا۔ تو شیر سے بھڑا ہے، تو نے کیا تدبیر سوچی ہے؟ مشورہ عقل اور سمجھ عطا کرتا ہے، عقلوں کی مدد کرتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشورہ کر لیا کرو۔ تو جلدی بتا کہ تیرا کیا مقصد ہے؟ وہ کہنے لگا، ہر راز کہنے کے لائق نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان جیتنے کی آرزو رکھتا ہے لیکن ہار جاتا ہے۔ دوست کا سینہ صاف ہوتا ہے لیکن اگر اس سے راز کچھ کہہ دیا جائے تو بعض اوقات اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں جو اکثر مفید نہیں ہوتے۔ سفر، سونا اور اپنی منزل مقصود کے بارے میں لب کشائی نہ کر، اس لیے کہ ان تینوں کے دشمن بہت ہیں۔ اگر اپنا راز کسی ایک سے کہہ دیا تو وہ پھر راز نہیں رہے گا۔ اگر چھپے ہوئے راز میں مشورہ طلب کرنا ہو تو اس طرح کرو کہ سننے والا تمہارا مقصد نہ سمجھ سکے اور مشورہ بھی دے دے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مشورہ کرتے تھے کہ رائے کو کسی مثال وغیرہ سے وابستہ کر کے فرما دیتے تاکہ مخاطب اس کا سر پیر نہ سمجھ سکے اور خود اس سے اپنا جواب نکال دیتے۔ خرگوش نے اپنی رائے نہ بتائی اور خود تدبیر سوچ لی، اپنا راز اپنے آپ ہی سے کہتا رہا۔ شیر کے پاس جانے میں 1 گھنٹے تاخیر کی۔ شیر غصے سے زمین پر پنجے مار رہا تھا اور گھرا رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ان کمینوں کا عہد کچا ہوگا، ان کے مکر نے مجھے مار ڈالا۔ بے وقوف حاکم عاجز ہوتا ہے، بعض اوقات راستہ صاف نظر آتا ہے لیکن اس کے نیچے جال ہوتا ہے۔ شیر نے آگ غصے اور شور میں دیکھا کہ خرگوش دور سے چلا آ رہا ہے۔ وہ دلیر بنا ہوا تھا تاکہ کسی قسم کی تہمت نہ آئے۔ شیر بولا، اے ناخلق، میں بڑے بڑے جانور چیر پھاڑ دیتا ہوں، ناقص شخص، خرگوش کیا ہوتا ہے کہ ہمارے حکم کو ٹال دے؟ خرگوش نے کہا، جان کی بخشش چاہتا ہوں، میرا ایک عذر ہے، اگر تو اجازت دے تو کہوں۔ تو بادشاہ ہے اور میں غلام ہوں۔ شیر بولا، کیا عذر؟ بادشاہوں کے سامنے دیر سے آتے ہیں
تجھے ختم کر دینا چاہیے۔ احمق کا عذر اس کے جرم سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اس نے کہا اے بادشاہ، میں نالائق ہوں، تو اسے نالائق سمجھ کر عذر سن لے اپنے مرتبے کے صدقے میں۔ وہ دریا جو نہر کو پانی دیتا ہے، ہر تنکے کو اپنے سر اور منہ پر رکھتا ہے، اس کرم کی وجہ سے دریا کا کچھ گھٹتا نہیں ہے۔ اس لیے سن کہ میں صحیح وقت پر اپنے ایک ساتھی کے ہمراہ تیری طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک اور شیر نے ہم دونوں کو شکار کرنے کا قصد کیا اور چھپٹا۔ میں نے کہا ہم بادشاہ کے غلام ہیں۔ وہ بولا شہنشاہ کون ہوتا ہے؟ میں تیرے بادشاہ کو بھی پھاڑ کھاؤں گا۔ میں نے کہا میں اپنے بادشاہ کو اطلاع کر دوں کہ اس نے میرے ساتھی کو یرغمال بنا لیا۔ میرا ساتھی مجھ سے بھی 3 گنا موٹا تھا۔ اس شیر کے روکنے کی وجہ سے دیر ہوئی۔ ہاں آپ آئیں اور اس بے شرم کو دفع کر دیں۔ اس شیر نے کہا میں دیکھوں گا کون ہے، تو آگے آگے چل، تاکہ اگر یہ جھوٹ ہے تو تجھے سزا دوں۔